میڈیٹیشنز از مارکس اریلیس۔ تعارف: دنیا کے طاقتور ترین انسان کی تنہائی۔ تصور کریں رات کا پچھلا پہر ہے، شمالی سرحد پر جنگ کا میدان سجا ہے، جہاں رومن فوجوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ باہر سخت سردی ہے، دشمن طاق میں بیٹھا ہے اور موت کا رقص جاری ہے۔ ان خیموں کے درمیان ایک خاص خیمے میں ایک بوڑھا شخص موم بتی کی مدھم روشنی میں بیٹھا کچھ لکھ رہا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اس وقت کی معلوم دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے۔ یہ ہے روم کا شہنشاہ مارکس اریلیس، وہ شخص جس کے ایک اشارے پر سلطنتیں ہل جاتی ہیں، جس کے پاس دنیا کی ہر دولت، ہر آسائش، ہر طاقت موجود ہے۔ لیکن وہ یہاں اس سرد خیمے میں اکیلا بیٹھ کر کیا لکھ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی فتوحات کی داستان لکھ رہا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ دشمن کو کچلنے کے منصوبے لکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے۔ یہ کتاب جو آپ سننے جا رہے ہیں، یہ کبھی چھپنے کے لیے نہیں لکھی گئی تھی۔ یہ مارکس اریلیس کی اپنی ذاتی ڈائری تھی۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی گفتگو ہے جو دنیا کو فتح کرنے کے بعد اپنے من کو، اپنے مائنڈ کو فتح کرنے نکلا ہے۔ یہ رواقی فلسفے، اسٹائسزم کا نچوڑ ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھائے گی کہ جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو، جب زندگی مشکل ہو جائے، جب لوگ آپ کو دھوکہ دیں، تب بھی آپ کو چٹان کی طرح مضبوط اور سمندر کی طرح پرسکون کیسے رہنا ہے۔ تو آئیے اس شہنشاہ کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان اپنی تنہائی میں خود سے کیا راز و نیاز کر رہا ہے۔ چیپٹر نمبر 1، قرض اور اسباق۔ آج جب میں اپنی زندگی کی شام میں کھڑا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی کوئی عظمت نظر نہیں آتی۔ مجھے صرف وہ چہرے نظر آتے ہیں جنہوں نے میرے کردار کو تراشا۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ میرا اپنا کمال نہیں، بلکہ ان لوگوں کا قرض ہے جنہوں نے میری تربیت کی۔ یہ باب ان محسنوں کے نام ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے دادا ویروس کو یاد کرتا ہوں۔ ان کی زندگی نے مجھے سکھایا کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے خوش اخلاق ہونا اور اپنے غصے پر قابو پانا کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ طاقتور ہونے کا مطلب چیخنا چلانا نہیں، بلکہ پرسکون رہنا ہے۔ اس کے بعد میرے والد، اگرچہ میں نے انہیں بہت کم دیکھا، لیکن ان کی نیک نامی اور ان کے بارے میں سنی ہوئی باتوں نے میرے اندر مردانگی کا تصور پیدا کیا۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ ایک مرد کو دکھاوے سے پاک اور حیادار ہونا چاہیے۔ اور میری ماں، اس عظیم اور پاکیزہ عورت کا میں کتنا مقروض ہوں۔ اس نے مجھے صرف یہ نہیں سکھایا کہ دوسروں پر ظلم نہیں کرنا، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ذہن میں برائی کا خیال لانا بھی گناہ ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہوتے ہوئے بھی ایک فقیر کی طرح سادہ زندگی جینا، محل کے دسترخوان پر بیٹھ کر بھی پیٹ بھرنے کی ہوس سے دور رہنا، یہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا۔ اساتذہ جنہوں نے میرا ذہن کھولا۔ میں اپنے پردادا کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پبلک اسکولوں کے ہجوم میں نہیں بھیجا، بلکہ گھر پر بہترین اساتذہ کا انتظام کیا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ تعلیم پر خرچ ہونے والا پیسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، یہ زندگی کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ میرے ابتدائی استاد نے مجھے ایک بہت ہی اہم سبق دیا جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے: کسی کا جنونی طرفدار مت بن جانا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کھیلوں کے میدان میں، چاہے وہ گھوڑ دوڑ ہو یا گلیڈیٹرز کی لڑائی، کسی ایک رنگ یا ٹیم کا اندھا حمایتی کبھی نہ بننا۔ اس نے مجھے سکھایا سختیاں برداشت کرنا، اپنی ضروریات کو کم سے کم رکھنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اور سب سے اہم، لوگوں کی چغل خوری اور بہتان تراشی پر کان کبھی نہ دھرنا۔ ڈایوجینیٹس نے مجھے فضول باتوں سے دور رہنے کا سبق دیا۔ اس نے میرے ذہن سے توہمات کا جال صاف کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جادوگروں، بھوتوں اور منتروں کی کہانیوں پر یقین نہ کرنا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بٹیروں کی لڑائی دیکھنے میں وقت ضائع نہ کرنا، بلکہ فلسفے کی گہرائیوں میں اترنا۔ اسی کی بدولت میں نے بچپن میں ہی شاہی بستر چھوڑ کر زمین پر اور کھالوں پر سونا سیکھا
اور یونانی طرز زندگی کو اپنایا۔ ریسٹیکس اور اپولونیس روح کے معمار۔ میں ریسٹیکس کا بہت احسان مند ہوں، کیونکہ اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے کردار کو بھی بہت زیادہ اصلاح اور علاج کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے روکا کہ میں لچھے دار تقریریں کرنے، شاعری کے ذریعے واہ واہ سمیٹنے یا میں کتنا سادہ ہوں کا ڈرامہ رچانے سے باز رہوں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ کتابوں کو صرف اوپر اوپر سے نہ پڑھنا، بلکہ ان کے ایک ایک لفظ میں ڈوب جانا، اور سب سے بڑھ کر اسی نے مجھے ایپیکٹیٹس کی تحریروں سے متعارف کرایا، جس نے میرے سوچنے کی دنیا ہی بدل دی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو میں شاید ایک عام سا مغرور بادشاہ بن کر رہ جاتا۔ اپولونیس سے میں نے اخلاقی آزادی کا درس لیا۔ اس نے مجھے سکھایا کہ انسان کو اپنی عقل کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں نے اسے دیکھا کہ وہ شدید درد، بچے کی موت اور لمبی بیماری میں بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک جیسا رہتا تھا۔ اس نے مجھے دکھایا کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں انتہائی سخت اور انتہائی نرم ہو سکتا ہے۔ وہ سکھاتے ہوئے کبھی جھلاتا نہیں تھا، وہ اپنے علم پر کبھی غرور نہیں کرتا تھا۔ سیکسٹس اور الیگزینڈر، سماجی رویے۔ سیکسٹس نے مجھے سکھایا کہ خاندان کا سربراہ کیسا ہوتا ہے۔ اس سے میں نے سیکھا کہ فطرت کے مطابق زندگی کیسے گزاری جائے، دوستوں کی غلطیوں کو کس طرح نظر انداز کیا جائے، جاہل لوگوں کی باتوں کو کس طرح برداشت کیا جائے بغیر بحث کے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ اتنا گھل مل جاتا کہ اس کی صحبت خوشامد سے زیادہ میٹھی لگتی تھی۔ اس نے مجھے سکھایا کہ غصے کے اظہار کے بغیر کس طرح جذبات سے پاک ہو کر بھی انسان محبت سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ الیگزینڈر، جو کہ ایک نقاد تھے، انہوں نے مجھے سکھایا کہ لوگوں کی زبان کیسے درست کی جائے۔ اگر کوئی غلط لفظ بولے تو اسے ٹوک کر شرمندہ مت کرو، بلکہ جواب میں اتنی خوبصورتی سے صحیح لفظ استعمال کر جاؤ کہ اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اینٹونیس پائس، میرا رول ماڈل۔ لیکن جو کچھ میں نے اپنے لے پالک باپ شہنشاہ انٹونیس سے سیکھا، وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک مثالی حکمران کیسا ہوتا ہے، تو میں کہوں گا اینٹونیس جیسا۔ میں نے ان میں دیکھا کہ سکون، پیس کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے تھے مگر ضد نہیں کرتے تھے۔ انہیں جھوٹی تعریف اور خوشامد سے نفرت تھی۔ وہ سلطنت کی بھلائی کے لیے انتھک محنت کرتے تھے اور ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی بجائے خود اٹھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ کس طرح عام لوگوں کی طرح زندگی جیتے تھے۔ نہ محلوں کی سجاوٹ کا شوق، نہ قیمتی لباس کا جنون، نہ کھانے پینے کی فرمائشیں۔ ان کا لباس ہمیشہ سادہ ہوتا تھا، ان کا کھانا ہمیشہ معمولی ہوتا تھا۔ وہ کبھی چیختے نہیں تھے، کبھی جلد بازی میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ہر کام کو اتنے اطمینان اور ترتیب سے کرتے تھے جیسے ان کے پاس پوری دنیا کا وقت ہو۔ وہ لوگوں کی اچھائیوں کو ابھارتے تھے اور ماہرین کی قدر کرتے تھے بغیر ان سے حسد کیے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ ایک بادشاہ کو، حکمران کو ڈرامے باز نہیں ہونا چاہیے، شو باز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک سنجیدہ، پکا اور جذبات سے آزاد انسان ہونا چاہیے۔ اور آخر میں دیوتاؤں کا شکریہ۔ میں کائنات کی ان طاقتوں، ان دیوتاؤں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا۔ یہ میرا کمال نہیں تھا، یہ ان کی مہربانی تھی کہ مجھے اتنے اچھے والدین، بہن بھائی اور اساتذہ ملے۔ مجھے ایسے حالات ملے کہ میں اپنی جوانی میں بھٹکنے سے بچ گیا۔ میں شکر گزار ہوں کہ میں نے اپنی مردانگی کو وقت سے پہلے ضائع نہیں کیا، بلکہ اسے سنبھال کر رکھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اینٹونیس جیسا باپ ملا جس نے میرے اندر سے غرور کو مٹا دیا اور مجھے سمجھایا کہ دربار کی شان و شوکت کے بغیر بھی ایک بادشاہ اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتا ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ میرے بچے بے وقوف یا معذور پیدا نہ ہوئے۔ میں شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا، میرے پاس وسائل کی کمی نہیں ہوتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر میں شکر گزار ہوں کہ جب میرا دل فلسفے کی طرف مائل ہوا تو میں کسی جال ساز صوفی یا صرف باتیں بنانے والے فلسفی کے ہتھے نہیں چڑھا، بلکہ مجھے وہ لوگ ملے جنہوں نے مجھے جینا سکھایا۔ یہ سب کچھ قسمت اور خداؤں کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ چیپٹر نمبر 2، دریائے گرین کے کنارے، دشمن کے درمیان۔
میں اس وقت دنیا کے کنارے پر بیٹھا ہوں، دریائے گرین کے پاس دشمنوں کے علاقے میں۔ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے، لیکن میرا سب سے بڑا دشمن کہیں باہر نہیں بلکہ میرے اپنے ذہن کے اندر ہے۔ میری سستی، میرا غصہ اور میری توقعات۔ آج میں خود کو آنے والے دن کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ صبح کی میڈیٹیشن، مشکل لوگوں سے کیسے نمٹیں۔ جب تم صبح بیدار ہو تو بستر سے نکلنے سے پہلے خود سے یہ کہو، آج میرا سامنا ہر طرح کے مشکل لوگوں سے ہوگا۔ آج مجھے ایسے لوگ ملیں گے جو دخل اندازی کرنے والے ہوں گے، ناشکرے ہوں گے، متکبر ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، حسد کرنے والے ہوں گے اور بدتمیز ہوں گے۔ یہ سن کر گھبراؤ مت۔ یہ لوگ ایسے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ پیدائشی برے ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ وہ جہالت کے اندھیرے میں ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ اچھائی کتنی خوبصورت ہے اور برائی کتنی بدصورت۔ میں جانتا ہوں کہ جو شخص میرے ساتھ برا کر رہا ہے وہ دراصل میرا ہی بھائی ہے۔ ہم ایک ہی خون کے نہیں لیکن ایک ہی ذہن اور ایک ہی الہی نور کے حصے ہیں۔ اس لیے ان میں سے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی مجھے اپنی گندگی میں لت پت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں ان پر غصہ کر سکتا ہوں یا ان سے نفرت کر سکتا ہوں۔ ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں، جیسے ہاتھ اور پاؤں، جیسے پلکیں، جیسے اوپر اور نیچے کے دانت۔ اگر میں ان سے لڑوں گا تو یہ فطرت کے خلاف ہوگا۔ ایک دوسرے سے منہ موڑنا بھی فطرت کے خلاف ہی ایک جنگ ہے۔ میں کیا ہوں؟ ذرا رک کر دیکھو، یہ میں جسے میں کہتا ہوں دراصل ہے کیا؟ یہ صرف ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی چیز، گوشت پوست، یہ خون، ہڈیوں، نسوں اور شریانوں کا ایک گچھا ہے۔ اسے حقارت سے دیکھو، یہ فانی ہے۔ دوسری چیز، سانس، یہ کیا ہے؟ یہ صرف ہوا ہے، اور وہ بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر لمحہ تم اسے باہر نکالتے ہو اور نئی ہوا اندر کھینچتے ہو۔ تیسری چیز، حاکم دماغ، دی رولنگ ریزن، بس یہ ہے اصل چیز۔ اب تم بوڑھے ہو رہے ہو، اب اس تیسرے حصے، دماغ کو غلامی سے آزاد کراؤ۔ اسے خود غرضانہ خواہشات کی رسی سے کھچنے مت دو۔ اسے حال کی تکلیفوں پر چیخنے اور مستقبل کے اندیشوں سے ڈرنے سے روک دو۔ وقت کی قدر، اب نہیں تو کب؟ یاد کرو، تم کب سے یہ کام ٹال رہے ہو؟ خدا نے تمہیں کتنی بار مہلت دی اور تم نے اسے ضائع کر دیا۔ لیکن اب تمہیں سمجھنا ہوگا کہ تم کس کائنات کا حصہ ہو، اور اس کائنات کے حاکم کا کون سا حصہ تم میں موجود ہے۔ تمہارے پاس وقت کی ایک حد مقرر ہے۔ یہ وقت لامحدود نہیں ہے۔ اگر تم نے اس وقت کو اپنے ذہن کے بادل صاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ وقت گزر جائے گا اور تم بھی گزر جاؤ گے، اور یہ موقع دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ ایک رومن کی طرح جیو۔ تم ایک رومن ہو، ایک مرد ہو۔ ہر لمحہ، ہر کام کو اس طرح مکمل توجہ سے کرو جیسے یہ تمہاری زندگی کا آخری کام ہے۔ اسے پوری سنجیدگی سے، محبت، آزادی اور انصاف کے ساتھ کرو۔ باقی تمام فضول خیالات کو ذہن سے جھٹک دو، اور تم یہ کر سکتے ہو بشرط یہ کہ تم ہر کام ایسے کرو جیسے تم ابھی مرنے والے ہو۔ اگر موت کا ڈر نکل جائے تو تم جذبات کے ہاتھوں بے وقوف نہیں بنو گے، تم دکھاوے اور خود غرضی سے بچ جاؤ گے۔ دیکھو، ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے کتنی کم چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر تم صرف ان چند اصولوں پر چلو تو خدا بھی تم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ زندگی کی کتابیں بند کر دو، کتابیں پڑھنے کی پیاس چھوڑ دو، بحث مباحثے چھوڑ دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم مرتے وقت شکایتیں کر رہے ہو، بلکہ مسکراتے ہوئے، دل سے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے رخصت ہو سکو۔ اپنے آپ سے پوچھو، کیا تم اپنی روح کو نظر انداز کر رہے ہو؟ ہاں، تم اپنی بے عزتی کر رہے ہو۔ تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اور تم نے اپنی خوشیوں کا دار و مدار دوسروں کی روحوں، دوسروں کی رائے پر رکھا ہوا ہے۔ مقصد کا تعین، کیا باہر کی چیزیں تمہیں پریشان کر رہی ہیں؟ تو اپنے آپ کو تھوڑا وقت دو تاکہ کچھ نیا اور اچھا سیکھ سکو۔ آوارہ گردی بند کرو،
لیکن ہوشیار رہو، ایک اور طرح کی آوارہ گردی بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی گول نہیں ہوتا جس کی طرف ان کے تمام خیالات اور کوششیں مرکوز ہوں، وہ بھی دراصل آوارہ گرد ہی ہیں۔ وہ محنت تو کر رہے ہیں مگر بے مقصد۔ دوسرے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے یہ نہ جاننے سے شاذ و نادر ہی کوئی ناخوش ہوتا ہے، لیکن جو شخص اپنے ذہن کی حرکات سے بے خبر ہے اس کا دکھی ہونا لازم ہے۔ انسانی زندگی ایک بہتی ہوئی ندی۔ آخر میں انسانی زندگی کیا ہے؟ اس کا دورانیہ ایک لمحہ، اس کا مادہ بہتا ہوا، اس کا احساس دھندلا، جسم سڑنے والا، روح ایک بھنور، قسمت اندھی، شہرت غیر یقینی۔ مختصر یہ کہ جسم سے جڑی ہر چیز ایک ندی کی طرح بہہ رہی ہے اور روح سے جڑی ہر چیز خواب اور دھواں ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے اور پردیس کا سفر ہے، اور بعد کی محنت محض بھول جانے کا نام ہے۔ تو پھر وہ کیا چیز ہے جو ہمیں راستہ دکھا سکتی ہے؟ صرف ایک چیز، اور وہ ہے فلسفہ، حکمت سے محبت۔ اور فلسفہ یہ نہیں کہ کتابیں لکھی جائیں، فلسفہ یہ ہے کہ اپنے اندر بیٹھے خدا، روح کو محفوظ رکھا جائے، اسے خوشی اور درد سے بالا تر رکھا جائے، اسے کوئی کام بغیر مقصد، جھوٹ یا دکھاوے کے نہ کرنے دیا جائے، اور سب سے بڑھ کر موت کا انتظار خوشی سے کیا جائے، کیونکہ یہ صرف ان عناصر کا بکھرنا ہے جن سے ہم بنے ہیں۔ اگر عناصر کو بار بار بدلنے میں کوئی تکلیف نہیں تو پھر ان سب کے بکھر جانے میں خوف کاہے کا؟ یہ فطرت ہے، اور جو فطرت کے مطابق ہے وہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ چیپٹر نمبر 3، کارننٹم میں زندگی اور موت کے درمیان۔ میں یہاں کارننٹم میں ہوں اپنی فوج کے ساتھ۔ زندگی کا ہر دن گزر رہا ہے اور میرے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں زندگی ختم ہونے سے پہلے میرا دماغ کام کرنا نہ چھوڑ دے۔ ہم سب بوڑھے ہوتے ہیں، ہم سانس لیتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، لیکن وہ سمجھ، وہ تجزیہ کرنے کی صلاحیت، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت کہ اب بس کر دینا چاہیے، یہ سب موت سے پہلے بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے مجھے جلدی کرنی ہوگی، صرف اس لیے نہیں کہ موت قریب آ رہی ہے، بلکہ اس لیے بھی کہ میری سمجھ بوجھ مجھ سے پہلے رخصت ہو سکتی ہے۔ فطرت کی خوبصورتی، بدصورتی میں حسن۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فطرت میں جو چیزیں بظاہر بے ترتیب یا حادثاتی لگتی ہیں ان میں بھی ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ جب روٹی تندور میں پکتی ہے تو وہ بعض جگہوں سے پھٹ جاتی ہے۔ یہ دراڑیں روٹی بنانے والے کے ڈیزائن کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کتنی بھلی لگتی ہیں، وہ ہماری بھوک بڑھاتی ہیں۔ اسی طرح پکے ہوئے انجیر جب پھٹنے لگتے ہیں یا زیتون جب گلنے کے قریب ہوتا ہے تو اس میں ایک خاص حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ شیر کے ماتھے کی تیوری یا جنگلی سور کے منہ سے نکلتی ہوئی جھاگ، اگر ان کو الگ سے دیکھو تو شاید یہ بدصورت لگیں، لیکن چونکہ یہ فطرت کا حصہ ہیں اس لیے یہ ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر تمہارے اندر فطرت کو سمجھنے کی گہرائی ہے تو تمہیں ہر چیز میں خوبصورتی نظر آئے گی۔ تم زندہ جانوروں کے کھلے ہوئے جبڑوں کو بھی اسی ذوق سے دیکھو گے جیسے کسی مصور کی پینٹنگ کو۔ تم بوڑھے لوگوں کے چہروں پر پڑی جھریوں میں بھی وہی معصومیت دیکھو گے جو بچوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ موت کا عظیم برابری کا قانون۔ ذرا تاریخ کو دیکھو۔ ہپوکرائٹس جس نے ہزاروں مریضوں کو موت کے منہ سے بچایا، آخرکار خود بیمار ہوا اور مر گیا۔ بڑے بڑے نجومی جو دوسروں کی موت کی پیشن گوئیاں کرتے تھے خود موت کا شکار ہو گئے۔ سکندر اعظم، پومپائی، سیزر جنہوں نے کتنے ہی شہروں کو خاک میں ملایا اور لاکھوں انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، آخرکار وہ بھی مٹی میں مل ہی گئے۔ ہیراکلیٹس جو کہتا تھا کہ دنیا آگ سے ختم ہوگی، خود پانی کی بیماری سے مرا اور گوبر میں لت پت ہو کر دفن ہوا۔ اور سقراط، اسے انسانوں کے روپ میں کیڑوں نے مار ڈالا۔
تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ تم جہاز پر سوار ہوئے، تم نے سفر کیا، تم بندرگاہ پر پہنچ گئے، اب اتر جاؤ۔ اگر آگے کوئی اور زندگی ہے تو وہاں بھی خدا موجود ہوگا، اور اگر آگے کچھ نہیں، صرف خلا ہے، تو پھر بھی اچھا ہے۔ کم از کم تمہیں مزید درد اور خوشی کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ تمہیں اس جسم کی غلامی نہیں کرنی پڑے گی جو روح سے بہت گھٹیا ہے، کیونکہ روح ذہانت اور دیوتا ہے، اور یہ جسم صرف مٹی اور گندگی۔ دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ اپنی بچی کھچی زندگی کو دوسروں کے بارے میں سوچ کر ضائع مت کرو۔ فلاں کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سازش کر رہا ہے، یہ سب سوچ کر تم اپنے ذہن رولنگ ریزن سے غافل ہو جاتے ہو۔ اپنے خیالات کو چھانٹنا سیکھو۔ تمہارے ذہن میں کوئی بھی ایسا خیال نہیں ہونا چاہیے جسے اگر کوئی اچانک پوچھ لے کہ کیا سوچ رہے ہو تو تمہیں بتاتے ہوئے شرم آئے۔ تمہارے خیالات سیدھے، بے غرض اور سماجی بھلائی کے لیے ہونے چاہیے۔ تمہیں نہ لذت کی ہوس ہو، نہ لڑائی کا شوق، نہ حسد کی جلن۔ ایسا انسان ایک پجاری کی طرح ہوتا ہے۔ وہ دیوتاؤں کا سپاہی ہوتا ہے۔ وہ اس اندرونی طاقت کا محافظ ہوتا ہے جو اسے ناپاک لذتوں اور تکلیفوں سے بچاتی ہے۔ وہ ایک پہلوان ہوتا ہے جو زندگی کے سب سے بڑے دنگل میں لڑ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ جذبات کے ہاتھوں شکست نہ کھائے۔ وہ لوگوں کی باتوں اور اوپینینز کی، آراء کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ صرف وہ کرتا ہے جو اسے کرنا ہے، جو اسے کرنا چاہیے، اور جو کچھ اس کے حصے میں آتا ہے، یعنی قسمت، اسے وہ قدرت کی طرف سے ایک تحفہ سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ سیدھے کھڑے رہو۔ کیسے عمل کرنا ہے؟ کبھی بھی مجبوری میں نہیں، کبھی بھی خود غرضی میں نہیں، اور کبھی بھی بنا سوچے سمجھے نہیں۔ اپنے خیالات کو بناؤ، سنگھار مت کرو، زیادہ باتیں مت کرو، زیادہ کاموں میں ٹانگیں مت اڑاؤ۔ تمہارے اندر کا دیوتا ایک مرد، ایک شہری، ایک رومن اور ایک حکمران کا روپ دھارے۔ ایک ایسا سپاہی جو اپنے عہدے پر کھڑا ہے اور اپنے کمانڈر یعنی موت کے بلاوے کا منتظر ہے۔ اسے نہ کسی قسم کی ضرورت ہے، نہ کسی گواہ کی۔ اسے دوسروں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سکون کا ذریعہ وہ خود ہے۔ اصول یاد رکھو، سیدھے کھڑے رہو، نہ کہ تمہیں زبردستی سیدھا کیا جائے۔ زندگی کا انتخاب۔ اگر تمہیں زندگی میں انصاف، سچائی، بہادری اور ذہنی سکون سے بہتر کوئی چیز مل جائے تو بے شک اسے اپنا لینا۔ لیکن اگر تم دیکھتے ہو کہ تمہارے اندر موجود اس روح سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں جو تمہاری خواہشات کو کنٹرول کرتی ہے اور تمہیں خدا کے تابع کرتی ہے، تو پھر کسی اور چیز کے لیے جگہ مت چھوڑنا۔ نہ پیسہ، نہ شہرت، نہ اقتدار۔ یہ سب چیزیں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن پھر یہ تمہیں اچانک غلام بنا لیتی ہیں۔ میں سادہ اور سیدھا انتخاب کرتا ہوں۔ جو میرے لیے بہترین ہے میں وہی چنوں گا۔ ڈاکٹر اور فلسفی۔ جیسے ڈاکٹر اپنے اوزار اور نشتر ہمیشہ تیار رکھتا ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں علاج کر سکے، بالکل اسی طرح تم بھی اپنے اصول تیار رکھو تاکہ تم آسمان اور زمین کی ہر چیز کو سمجھ سکو، تاکہ تم ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی اس طرح کر سکو جیسے تمہیں یاد ہو کہ انسان اور خدا کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ بھٹکنا بند کرو۔ اب آوارہ گردی بند کرو۔ تم اپنی وہ یادداشتیں، وہ اپنی میموریز نہیں پڑھ پاؤ گے جو تم نے بڑھاپے کے لیے لکھ کر رکھی ہیں۔ تم پرانی تاریخ کی کتابیں نہیں پڑھ پاؤ گے، اس لیے اپنی امیدوں کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں اپنی ذرہ بھر بھی پرواہ ہے تو اپنی مدد آپ کرو جب تک کہ تم کر سکتے ہو۔ 3 چیزیں یاد رکھنا۔ تم 3 چیزوں سے بنے ہو: جسم، باڈی، اس کا کام صرف محسوس کرنا ہے; روح، سول، اس کا کام خواہش کرنا ہے; دماغ، مائنڈ، ریزن، اس کا کام فیصلہ کرنا ہے۔ محسوس جانور بھی کر لیتے ہیں، خواہشات تو درندوں اور ظالموں میں بھی ہوتی ہیں، اور عقل کا استعمال تو وہ لوگ بھی کر لیتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے یا غداری کرتے ہیں۔ تو پھر
ایک اچھے انسان کی خاصیت کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ قسمت کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرے۔ وہ اپنے سینے میں بیٹھے ہوئے دیوتا روح کو گندے خیالات سے میلا نہ کرے۔ وہ سچ بولے اور انصاف کرے، اور اگر پوری دنیا بھی اس پر یقین نہ کرے، اگر سب بھی اسے برا بھلا کہیں، تب بھی وہ اپنے راستے سے نہ ہٹے اور زندگی کے آخری کنارے تک پاک رہے، پرسکون رہے اور راضی برضا ہو کر چلتا رہے۔ چیپٹر نمبر 4، اندرونی پناہ گاہ۔ لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے دیہاتوں، ساحلوں اور پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور سچ کہوں تو میں بھی اکثر ایسی خواہش کرتا ہوں، لیکن یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، کیونکہ تم جب چاہو اسی وقت، اسی لمحے اپنے آپ میں پناہ پا سکتے ہو۔ انسان کو اس کی اپنی روح سے زیادہ پرسکون اور خاموش پناہ گاہ کہیں اور نہیں مل سکتی، خاص طور پر اس شخص کو جس کے اندر اصول واضح ہوں۔ بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کرو، اندر جھانکو، اور تم فوری طور پر مکمل سکون میں ہوگے۔ تو پھر باہر کیوں بھاگنا؟ بار بار اس اندرونی پناہ گاہ میں جاؤ اور خود کو تازہ دم کرو۔ دنیا کیا ہے؟ اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ دنیا کیا ہے۔ کائنات محض تبدیلی کا نام ہے، اور زندگی صرف تمہارا نظریہ ہے، پرسیپشن۔ تم کس بات سے پریشان ہو؟ لوگوں کی برائی سے؟ یاد رکھو، عقل مند انسان ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور برداشت کرنا انصاف کا حصہ ہے، اور یہ کہ کوئی بھی جان بوجھ کر برا نہیں ہوتا۔ کیا جسم کی تکلیف سے پریشان ہو؟ یاد رکھو کہ جب تمہارا ذہن خود کو الگ کر لیتا ہے تو اسے جسم کی تکلیف یا راحت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا شہرت کی ہوس سے پریشان ہو؟ دیکھو کہ سب کچھ کتنی جلدی پلٹ دیا جاتا ہے۔ وقت ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے جو سب کچھ نگل لیتا ہے۔ تعریف کرنے والے بھی مر جائیں گے، اور جن کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی۔ یہ پوری زمین کائنات میں ایک نقطے کے برابر ہے، اور تم اس نقطے کے بھی ایک چھوٹے سے کونے میں رہتے ہو۔ آگ بن جاؤ۔ تمہارے اندر کی طاقت کو کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل آگ کی طرح۔ جب آگ جل رہی ہوتی ہے اور تم اس پر لکڑی یا کچرا پھینکتے ہو تو وہ بجھتی نہیں ہے، وہ اس رکاوٹ کو اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ وہ اسے بھی شعلوں میں بدل دیتی ہے اور مزید بھڑک اٹھتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جب بھی رکاوٹ آئے، اسے اپنے مقصد کا ایندھن بنا دو۔ جو چیز تمہارا راستہ روکتی ہے اسے ہی راستہ بنا لو۔ موت ایک قدرتی عمل۔ موت کیا ہے؟ یہ پیدائش جیسا ہی ایک راز ہے۔ وہی عناصر جو پہلے بکھرے ہوئے تھے مل گئے اور پھر دوبارہ بکھر جائیں گے۔ اس میں شرمندگی کی کون سی بات ہے؟ یہ نہ تو عقل کے خلاف ہے اور نہ ہی ہماری فطرت کے خلاف۔ یہ صرف ایک تبدیلی ہے۔ کم کرو۔ ڈیموکرائٹس نے کہا تھا، اگر تم سکون چاہتے ہو تو کم کرو، ڈو لیس۔ میں کہوں گا، صرف وہ کرو جو ضروری ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے یا بولتے ہیں اس میں سے اکثر چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں۔ اگر تم غیر ضروری کاموں کو نکال دو تو تمہارے پاس وقت بھی زیادہ ہوگا اور سکون بھی۔ ہر کام کرنے سے پہلے خود سے پوچھو، کیا یہ ضروری ہے؟ اور صرف کام ہی نہیں، اپنے غیر ضروری خیالات کو بھی ختم کرو، کیونکہ فضول سوچیں ہی فضول کاموں کی وجہ بنتی ہیں۔ زمرد کی خوبصورتی۔ کیا کوئی خوبصورت چیز اس لیے خوبصورت ہوتی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں؟ کیا زمرد کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اگر کوئی اس کی تعریف نہ کرے؟ یا سونا، ہاتھی دانت، پھول اور ساز؟ نہیں، خوبصورت چیزیں خود میں مکمل ہوتی ہیں۔ تعریف انہیں نہ بہتر بناتی ہے نہ بدتر۔ تو پھر تم لوگوں کی واہ واہ کے لیے کیوں مرتے ہو؟ تقدیر سے محبت۔ کائنات سے کہو، جو تیری مرضی وہی میری مرضی۔ میرے لیے کوئی بھی چیز وقت سے پہلے یا وقت کے بعد نہیں ہے۔ اگر وہ تیرے وقت کے مطابق ہے، اے فطرت، جو کچھ تیرے موسم لاتے ہیں وہ میرے لیے پھل کی طرح میٹھا ہے۔ سب کچھ تجھ سے آتا ہے، سب کچھ تجھ میں رہتا ہے،
اور سب کچھ تیری طرف لوٹ جاتا ہے۔ بدقسمتی کا نیا زاویہ۔ ہو سکتا ہے آج تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے، تم کہو گے میری بدقسمتی کے یہ ہوا۔ نہیں، یہ نہیں کہنا، بلکہ کہو میری خوش قسمتی کے یہ ہوا، لیکن میں ٹوٹا نہیں، میں نے اسے برداشت کر لیا۔ میں نہ حال سے گھبرایا نہ مستقبل سے ڈرا، کیونکہ یہ واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہر کوئی اسے برداشت کر کے مسکرانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو پھر اسے بدقسمتی کیوں کہتے ہو؟ اسے اپنی جیت سمجھو۔ یاد رکھو، کیا یہ واقعہ تمہیں انصاف، بہادری اور سمجھداری سے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا۔ تو پھر یہ بدقسمتی نہیں ہے۔ بدقسمتی تو صرف وہی ہے جو تمہارے کردار کو خراب کر دے۔ وقت کا دریا۔ وقت ایک دریا ہے، واقعات کا ایک تیز بہاؤ ہے۔ کوئی چیز نظر آتی ہے اور فوراً بہہ جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری چیز آتی ہے اور وہ بھی بہہ جاتی ہے۔ کل جوانی تھی، آج بڑھاپا ہے، کل زندگی ہے، پرسوں موت ہے۔ یہ سب اتنا ہی قدرتی، نیچرل ہے، جتنا بہار میں گلابوں کا کھلنا یا گرمیوں میں پھلوں کا پکنا۔ بیماری، موت، غیبت، سازش، یہ سب اسی بہاؤ کا حصہ ہیں۔ جو ان پر حیران ہوتا ہے یا غصہ کرتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ سیدھا راستہ۔ ہمیشہ سب سے چھوٹا راستہ چنو، اور سب سے چھوٹا راستہ کون سا ہے؟ فطرت کا راستہ۔ سچ بولو اور صحیح کام کرو۔ یہ ایک فیصلہ تمہیں ہر قسم کے دباؤ، دکھاوے اور پریشانی سے آزاد کر دے گا۔ چیپٹر نمبر 5، عمل اور فرض کی پکار۔ صبح ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، مگر بستر کی گرمی چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ جسم کہتا ہے تھوڑی دیر اور سو لو۔ ایسے وقت میں جب تمہیں بستر سے نکلنا مشکل لگ رہا ہو، خود سے کہو میں ایک انسان کی حیثیت سے اپنا کام کرنے کے لیے اٹھ رہا ہوں۔ کیا میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ رضائی میں منہ چھپا کر لیٹا رہوں اور گرمی کے مزے لوں؟ کیا میں صرف آرام محسوس کرنے کے لیے بنایا گیا ہوں یا کام کرنے کے لیے؟ ذرا باہر دیکھو، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، یہ چڑیاں، یہ چیونٹیاں، یہ مکڑیاں، یہ شہد کی مکھیاں، یہ سب اپنی اپنی بساط کے مطابق کائنات کا نظام چلانے میں مصروف ہیں، اور تم ایک انسان ہو کر اپنا فرض ادا کرنے سے بھاگ رہے ہو۔ کیا تم اپنی فطرت کے تقاضے پورے نہیں کرو گے؟ تم کہو گے لیکن آرام بھی تو ضروری ہے۔ ہاں، میں نے مانا، لیکن فطرت نے کھانے اور پینے کی طرح آرام کی بھی ایک حد مقرر کی ہے، اور تم اس حد سے زیادہ آرام کر چکے ہو۔ لیکن کام میں تم اب بھی اپنی حد سے بہت پیچھے ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہوتے تو اپنی فطرت اور اس کے تقاضوں سے بھی محبت کرتے۔ دیکھو ان کاریگروں کو جو اپنے فن سے عشق کرتے ہیں۔ وہ کام میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ انہیں نہانے، دھونے اور کھانے پینے کا ہوش تک نہیں رہتا۔ کیا تمہیں اپنی زندگی کا مقصد ایک بڑھئی یا رقاص کے مقصد سے بھی کم عزیز ہے؟ نیکی کا صلہ۔ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو بدلے میں کیا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں؟ کیا تم احسان جتانا چاہتے ہو؟ یہ ہے بے وقوفی۔ دیکھو، کیا گھوڑا دوڑنے کے بعد انعام مانگتا ہے؟ کیا کتا شکار کرنے کے بعد داد طلب کرتا ہے؟ کیا شہد کی مکھی شہد بنا کر کہتی ہے دیکھو میں نے کیا کیا؟ نہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں اور پھر دوسرے کام کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے انگور کی بیل ایک موسم میں پھل دینے کے بعد اگلے موسم کا انتظار کرتی ہے۔ تمہیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ اتنا غیر محسوس طریقے سے کرو کہ تمہیں خود بھی یاد نہ رہے کہ تم نے کچھ خاص کیا ہے۔ نیکی کا صلہ خود نیکی ہے۔ فطرت کا نسخہ۔ ہم اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر نے فلاں کو یہ تجویز کی ہے یا گھوڑ سواری کا مشورہ دیا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے فطرت نے فلاں کے لیے بیماری تجویز کی ہے، یا اندھا ہونا یا کوئی اعضاء کھو دینا۔ ڈاکٹر کڑوی دوا اس لیے دیتا ہے تاکہ صحت بحال ہو سکے۔
اسی طرح کائنات کی فطرت تمہیں تکلیفیں اور مشکلات اسی لیے دیتی ہے تاکہ کائنات کا نظام مکمل اور صحت مند رہے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے تجویز کیا گیا تھا، یہ تمہاری قسمت کے دھاگے میں شروع سے بنا ہوا تھا۔ اس لیے اپنی بیماری، اپنی تکلیف کو اسی طرح قبول کرو جیسے تم ڈاکٹر کی کڑوی دوا کو قبول کرتے ہو، صحت کی امید میں۔ ذہن کا رنگ، تمہارا ذہن ویسا ہی بن جاتا ہے جیسی تمہاری سوچیں ہوتی ہیں۔ تمہاری روح تمہارے خیالات کے رنگ میں رنگ جاتی ہے، اس لیے اپنے ذہن کو ایسے خیالات سے رنگو جہاں زندگی گزاری جا سکتی ہے، وہاں اچھی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں محل میں رہتا ہوں، یہاں تو نیکی کرنا مشکل ہے۔ نہیں، اگر محل میں رہنا مجبوری ہے تو محل میں اچھا انسان بن کر رہنا بھی ممکن ہے۔ رکاوٹ ہی راستہ ہے۔ کچھ لوگ تمہاری زندگی میں آئیں گے، تمہارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرو اور انہیں برداشت کرو، لیکن اگر وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو پھر وہ تمہارے لیے اتنے ہی غیر اہم ہو جانے چاہیے جتنی ہوا یا جانور۔ وہ تمہارے جسمانی کام کو تو روک سکتے ہیں، لیکن وہ تمہاری نیت اور تمہارے ذہن کو نہیں روک سکتے، کیونکہ تمہارا ذہن ہر رکاوٹ کو ایک نئے موقع میں بدل دیتا ہے۔ اگر کوئی تمہارا راستہ روکتا ہے تو یہ تمہارے لیے صبر کی مشق بن جاتا ہے۔ یہ فلسفے کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو چیز کام میں رکاوٹ بنتی ہے وہی اصل کام بن جاتی ہے، جو راستے میں حائل ہوتا ہے وہی راستہ بن جاتا ہے۔ بدبو اور برداشت، اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے یا کسی کی بغلوں سے بو آ رہی ہے تو غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس بیچارے کے پاس یہی منہ ہے، یہی بغلیں ہیں، تو بو بھی تو ایسی ہی آئے گی نا۔ تم کہو گے لیکن اس کے پاس عقل ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ برا ہے۔ واہ، تو تمہارے پاس بھی تو عقل ہے نا، تو تم اپنی عقل استعمال کرو اور اس کے رویے کو برداشت کرو۔ غصہ مت کرو، اسے پیار سے سمجھا دو، اگر وہ سن لے تو ٹھیک ہے، ورنہ خود کو اذیت مت دو۔ دنیا کا مہمان، تم اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کسی پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے رہ رہے ہو۔ جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات یہ ہے کہ تم دنیا کو ایک شہر سمجھو اور خود کو اس کا شہری۔ لوگوں کو دیکھنے دو کہ ایک سچا انسان جو فطرت کے مطابق جی رہا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور اگر وہ تمہیں برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں تمہیں مار دینے دو، کیونکہ ان جیسا بن کر جینے سے مر جانا کہیں بہتر ہے۔ دوسروں کا نہیں، اپنا احتساب۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہو۔ اس نے یہ کیوں کیا، وہ ایسا کیوں ہوا، اسے چھوڑ دو، وہ اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے۔ تم اپنی فطرت کو دیکھو نا، تمہارا کام سیدھا چلنا ہے، نہ کہ دوسروں کو سیدھا کرتے ہوئے ٹیڑھا ہو جانا۔ یاد رکھو، تم ایک بہت بڑے ہال کائنات میں ایک چھوٹے سے مہمان ہو۔ تمہیں جو وقت ملا ہے وہ ایک لمحہ ہے، اسے شکوک و شبہات اور لڑائی جھگڑوں میں ضائع مت کرو۔ چیپٹر نمبر 6، انتقام، شہرت اور حقیقت کا اصلی چہرہ۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ بہترین انتقام کیا ہے؟ جب کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، آپ کو دھوکہ دے یا آپ کو دکھ پہنچائے تو دل کرتا ہے کہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ دل کرتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ لیکن ٹھہرو، سب سے بہترین انتقام کیا ہے؟ سب سے بہترین انتقام یہ ہے، اس جیسے مت بن جاؤ۔ اگر تم نے بھی وہی کیا جو اس نے کیا تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر تم اس کی نفرت کے جواب میں نفرت کرو گے تو تم اس کی سطح پر گر گئے۔ اپنی بلندی کو برقرار رکھنا، اس کی برائی کو اپنی اچھائی سے ہرانا ہے۔ چیزوں کو ننگا کرنا، ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ چیزوں کی ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے میں گزرتا ہے۔ ہم مہنگے کھانوں، قیمتی لباسوں اور عالی شان دعوتوں کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں، لیکن ذرا ان چیزوں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھو، ان کے اوپر سے کہانیوں کے غلاف ہٹا دو۔ یہ جو تمہارے سامنے بھنا ہوا گوشت رکھا ہے، جسے دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟
یہ صرف ایک مردہ مچھلی، ایک مردہ مرغی یا ایک مردہ بکری کی لاش ہے۔ یہ جو جام میں قیمتی شراب، ونٹیج وائن چھلک رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف انگور کا سڑا ہوا عرق ہے۔ اور یہ جو تم نے ارغوانی رنگ کا شاہی لباس پہنا ہوا ہے، جس پر تم اتنا اتراتے ہو، یہ صرف بھیڑ کی اون ہے جسے سمندری گھونگھوں کے خون میں ڈبو کر رنگا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جنسی عمل، سیکس، جس کے لیے انسان پاگل پھرتا ہے، وہ کیا ہے؟ بس تھوڑی سی رگڑ اور تھوڑی سی لذت۔ جب تم چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہو، ان کی اصل حقیقت میں، تو ان کا جادو ٹوٹ جاتا ہے، ان کی وہ شان و شوکت ختم ہو جاتی ہے جس نے تمہیں پاگل کر رکھا تھا۔ زندگی میں جب بھی کوئی چیز تمہیں بہت قیمتی یا بہت اہم لگے تو اسے اسی طرح ننگا کر کے دیکھنا، اس کا تجزیہ کرنا، تاکہ تم دیکھ پاؤ کہ وہ دراصل کتنی معمولی ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم دنیا کے دھوکے سے بچ سکتے ہو۔ کیا چیز قابل تعریف ہے؟ اگر یہ ساری مادی چیزیں اتنی ہی معمولی ہیں تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے؟ کیا وہ تالیوں کی گونج ہے؟ کیا وہ لوگوں کی واہ واہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تالیوں کی آواز اور زبانوں کی کڑکڑاہٹ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شہرت کیا ہے؟ صرف یہ کہ بہت سارے لوگ تمہارا نام لے رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ خود کو بھی نہیں جانتے۔ جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے، تو پھر ہمیں کس چیز کی قدر کرنی چاہیے؟ صرف ایک چیز کی، اپنا مقصد پورا کرنا۔ جس طرح ایک بیل کی شاخ انگور پیدا کرنے کے لیے بنی ہے، جس طرح کتا شکار کے لیے بنا ہے، اسی طرح انسان ایک خاص مقصد کے لیے بنا ہے، اور وہ مقصد ہے اپنے ذہن کو پاک رکھنا اور اپنے ساتھی انسانوں کے کام آنا۔ اگر تم اس ایک چیز کو پالو تو تمہیں کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہے گی، لیکن اگر تم اب بھی دوسری چیزوں، پیسہ، طاقت، شہرت کے پیچھے بھاگو گے تو تم کبھی آزاد نہیں ہو سکو گے۔ تم ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو گے جو تم سے یہ چیزیں چھین سکتے ہیں، اور تم ان لوگوں سے حسد کرو گے جن کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ زندگی کا اکھاڑا۔ زندگی ناچ گانے کی محفل نہیں ہے، یہ ایک اکھاڑا ہے جہاں کشتی لڑی جاتی ہے۔ تمہارا سامنا ایسے حالات سے ہوگا جو تمہیں اچانک گھونسا ماریں گے، جو تمہیں ناخنوں سے نوچیں گے۔ دیکھو، جب اکھاڑے میں کوئی پہلوان دوسرے کو ٹکر مارتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے تو وہ اس پر غصہ نہیں کرتا، وہ اسے برا آدمی نہیں سمجھتا، وہ صرف محتاط ہو جاتا ہے، وہ اگلی بار اس سے بچنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تم بھی زندگی میں ایسا ہی کرو۔ جن لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑتا ہے وہ تمہارے اسپیئرنگ پارٹنرز ہیں۔ اگر وہ تمہیں چوٹ پہنچائیں تو انہیں برا بھلا مت کہو، ان سے نفرت مت کرو، بس ان سے تھوڑا فاصلہ رکھو اور اپنی حفاظت کرو، شک کی وجہ سے نہیں بلکہ سمجھداری کی وجہ سے۔ سکندر اور خچربان۔ ہم اکثر خود کو بہت اہم سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، ہم CEO ہیں، ہم مشہور ہیں، لیکن موت ہم سب کو ایک ہی سطح پر لے آتی ہے۔ سکندر اعظم اور اس کا خچر چلانے والا مرنے کے بعد دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا ہوا۔ یا تو دونوں کی روحیں کائنات کی روح میں واپس مل گئیں، یا دونوں کے جسم بکھر کر ایٹم بن گئے۔ سکندر کی ساری شان و شوکت اسے خچربان سے الگ نہ کر سکی۔ موت سب سے بڑا برابری کرنے والا ایکولائزر ہے۔ اندر اور باہر دیکھو۔ تمہارے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا دل دھڑک رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں۔ اور باہر کیا ہو رہا ہے؟ کائنات میں ستارے چل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، زندگی اور موت کا سائیکل چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ تم الگ نہیں ہو، تم اس بہت بڑے نظام کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چل رہا ہے۔ اگر تم کسی چیز کو بدلنا چاہتے ہو تو صرف اپنے رویے کو بدلو۔ اگر کسی نے تمہیں برا کہا تو یہ اس کی رائے ہے، لیکن اس پر غصہ کرنا یا دکھی ہونا یہ تمہارا اختیار ہے۔ تمہارا ذہن ایک قلعہ ہے، باہر کی کوئی چیز اس کے اندر گھس کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک تم خود دروازہ نہ کھولو۔ حال کی اہمیت۔
ماضی گزر چکا ہے، مستقبل ابھی نہیں آیا، تمہارے پاس صرف اور صرف یہ لمحہ ہے، حال۔ اور اگر تم غور کرو تو یہ حال کا لمحہ، یہ ناؤ، یہ موجودہ پل، یہ برداشت کے قابل ہے۔ کوئی بھی تکلیف جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اتنی بڑی نہیں کہ برداشت نہ ہو سکے۔ ہم تکلیف سے نہیں ڈرتے، ہم اس کے تخیل سے ڈرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ کب تک چلے گا۔ مستقبل کا بوجھ اپنے کندھوں پر مت ڈالو، صرف آج کا بوجھ اٹھاؤ اور تم دیکھو گے کہ تم یہ بوجھ آسانی سے اٹھا سکتے ہو۔ اور آخری بات، اپنے آپ کو اندر کی طرف موڑ لو، لک انورڈ۔ خوشیاں باہر نہیں ہیں، باہر ملتی بھی نہیں ہیں۔ نیکی کا سرچشمہ تمہارے اندر ہے، جتنا تم کھودو گے اتنا ہی میٹھا پانی نکلے گا۔ دنیا کی چیزیں تمہیں نہ سکون دے سکتی ہیں اور نہ یہ چھین سکتی ہیں۔ تمہارا سکون تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ چیپٹر نمبر 7، تبدیلی، برداشت اور سیدھا راستہ۔ برائی کیا ہے؟ یہ وہی پرانی چیز ہے۔ جب بھی تمہارے ساتھ کچھ برا ہو تو خود کو یاد دلاؤ، یہ وہی ہے جو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اوپر نیچے، دائیں بائیں، تاریخ کے ہر دور میں، ہر شہر میں، ہر گھر میں وہی پرانی کہانیاں دہرائی جا رہی ہیں۔ کچھ بھی تو نیا نہیں ہے، یہ سب کچھ جانا پہچانا ہے اور سب کچھ عارضی ہے۔ ذہن کی آگ، تمہاری سمجھ بوجھ، فہم اور تمہارے اصول تب تک نہیں مر سکتے جب تک تم خود ان کے خیالات کو بجھنے نہ دو۔ یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ان بجھتے ہوئے کوئلوں کو دوبارہ ہوا دے کر دہکا لو۔ میں اپنے خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ جو چیز میرے ذہن سے باہر ہے اس کا میرے ذہن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لو اور تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ گے۔ تم زندگی میں واپس آ جاؤ گے۔ چیزوں کو دوبارہ اس نظر سے دیکھو جیسے تم پہلے دیکھتے تھے، معصومیت سے۔ یہی دوبارہ زندہ ہو اٹھنا ہے۔ مدد مانگنا شرم کی بات نہیں۔ زندگی ایک جنگ ہے اور تم ایک سپاہی ہو جو قلعے کی دیوار پر چڑھ رہا ہے۔ اگر تم زخمی ہو جاؤ اور خود اوپر نہ چڑھ سکو تو کیا تم اپنے ساتھی سپاہی سے مدد مانگنے میں شرم محسوس کرو گے؟ نہیں، تو پھر زندگی میں مدد مانگنے سے کیوں شرماتے ہو؟ تمہارا مقصد کام کو مکمل کرنا ہے، اکیلے ہیرو بننا نہیں۔ اگر تم زخمی ہو تو کسی کا سہارا لے لو۔ مستقبل کا خوف، مستقبل کے بارے میں سوچ کر خود کو مت ڈراؤ۔ اگر وہ وقت آیا تو تمہارے پاس وہی ہتھیار، عقل اور تجربہ ہوں گے جو آج تمہارے پاس حال سے نمٹنے کے لیے موجود ہیں۔ سب جڑا ہوا ہے، کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک مقدس جال ہے، کوئی بھی چیز الگ تھلگ نہیں ہے۔ ایک ہی کائنات ہے، ایک ہی خدا ہے جو سب میں موجود ہے، ایک ہی مادہ ہے اور ایک ہی قانون، عقل ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم سب ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر تم خود کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہو تو تم نے ابھی تک انسانیت کو نہیں سمجھا۔ تم نیکی اس لیے کر رہے ہو کیونکہ یہ فرض ہے، اس لیے نہیں کہ اس میں تمہیں خوشی ملتی ہے۔ تم ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ دوسروں کا بھلا کرنا دراصل اپنا ہی بھلا کرنا ہے۔ درد، پین کی حقیقت، کیا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ یہ جسم کا مسئلہ ہے۔ جسم کو چیخنے دو اگر وہ چاہتا ہے، لیکن تمہاری روح، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ درد صرف تب تکلیف دیتا ہے جب تم یہ فیصلہ کر لو کہ یہ برا ہے۔ تمہارا ذہن اپنے آپ میں مکمل ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے اپنے فیصلوں کے۔ تبدیلی سے مت ڈرو۔ کیا تم تبدیلی سے ڈرنے والے ہو؟ لیکن کیا کوئی چیز بغیر تبدیلی کے وجود میں آ بھی سکتی ہے؟ کیا لکڑی کو جلائے بغیر گرم پانی مل سکتا ہے؟ کیا خوراک کو چبائے اور ہضم کیے بغیر طاقت مل سکتی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا بدلنا بھی اتنا ہی ضروری اور قدرتی ہے جتنا کائنات کا بدلنا؟ جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو وہ جلد ہی تبدیل ہو جائے گا اور تم بھی تبدیل ہو جاؤ گے۔
सोने और ज़मरुद का सबक। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, सोना, ज़मरुद और इरगवानी रंग, ये कभी ये नहीं कहते कि लोग हमारी तारीफ़ करें तभी हम चमकेंगे। नहीं, वो कहते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरा काम ये है कि मैं ज़मरुद हूँ और अपना रंग ना छोड़ूं। तुम भी ऐसे ही बनो। लोग जो चाहें कहें, तुम अपनी अच्छाई और सच्चाई मत छोड़ो। गलत करने वालों के साथ रवैया। जब कोई तुमसे बुरा सलूक करे या गलती करे तो अपने आप से पूछो, इसने ऐसा क्यों किया? इसे क्या लगता था कि ये इसके लिए अच्छा है? जब तुम उसके नुक्ते नज़र को समझोगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा बल्कि तरस आएगा। हो सकता है तुम भी उसी हालत में होते तो खुद वही करते, और अगर तुम समझदार हो चुके हो और वो नहीं हुआ है तो फिर तुम्हें उस नादान पर रहम करना चाहिए, ना कि गुस्सा। जो नहीं है उसका गम मत करो। उन चीज़ों के बारे में मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को देखो जो तुम्हारे पास हैं और सोचो कि अगर वो ना होती तो तुम इनके लिए कितना तरसते। लेकिन होशियार रहना, इन चीज़ों से इतनी मोहब्बत मत करने लग जाना कि अगर वो छिन जाएं तो तुम टूट जाओ। खुश रहो मगर आज़ाद रहो। चेहरा और जहन। ये कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारा जहन तुम्हारे चेहरे को तो कंट्रोल कर सकता है। तुम मुस्कुरा सकते हो जबकि अंदर से दुखी हो, लेकिन वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने चेहरे को नहीं, अपने जहन को शक्ल दो। बादशाह का रवैया। एक बादशाह और लीडर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये कि वो अच्छे काम करे और फिर भी लोगों की बदज़बानी सुने। अगर तुम नेकी करके गालियां सुन रहे हो तो ये तुम्हारे बादशाह होने की दलील है। जिंदगी की फसल। जिंदगी की मिसाल फसल जैसी है। हम गंदम की बालियों की तरह उगते हैं और फिर काट दिए जाते हैं। अगर मैं और मेरे बच्चे खुदा की नज़रों से गिर गए हैं, यानी हम पर मुसीबत आई है, तो इसकी भी कोई वजह होगी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हक और इंसाफ का साथ देना। बाकी न रोना, न चीखना, न शिकायत करना, बस खामोशी से अपना काम करना। और आखिरी अल्फाज, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारो जैसे तुमने इसे खुदा के सुपुर्द कर दिया हो। माजी को भूल जाओ, मुस्तकबिल को खुदा पर छोड़ दो और हाल को नेकी और इंसाफ के साथ गुजारो। लोगों की बातों से बेपरवाह हो जाओ। सिर्फ वो करो जो तुम्हारी अपनी फितरत और कायनात की फितरत तुमसे चाहती है। यही खुशी का वाहिद रास्ता है। चैप्टर नंबर 8, कटा हुआ हाथ और जहन का किला। मुझे एक बात का एतराफ़ करने दो। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक फ़लसफ़ी की तरह नहीं गुजार सका। जवानी में और फिर बादशाहत के बोझ तले मैं कई बार भटका। बहुत से लोग और मैं ख़ुद भी ये जानता हूँ कि मैं फ़लसफ़े की उस बुलंदी तक ना पहुँच सका जहाँ पहुँचना चाहिए था। अब मेरे लिए ये नामुमकिन है कि लोग मुझे एक अजीम फ़लसफ़ी समझें। मेरा रुतबा ही मेरे रास्ते की रुकावट बन गया। लेकिन क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? नहीं। अहम बात यह है कि मुझे अब समझ आ गई है कि मेरी फितरत मुझसे क्या चाहती है। मैंने खुशी तलाश करने के लिए हर जगह की खाक छानी। मैंने उसे मंतिक में ढूंढा, दौलत में, शोहरत में, ऐशो इशरत में, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो फिर वो कहाँ है? सिर्फ एक जगह, इंसान की फितरत के मुताबिक जीने में। और वो फितरत क्या है? इंसाफ, सच्चाई, खुद पर कंट्रोल और बहादुरी। बाकी इसके अलावा जो भी कुछ है सब धोखा है। जहन का किला। याद रखो, तुम्हारा जहन एक ऐसा किला है जिसे कोई फतह नहीं कर सकता, कोई भी। जब तुम्हारा जहन ख्वाहिशात और जज्बात से आज़ाद हो जाता है तो वो एक मजबूत पनाहगाह बन जाता है। दुनिया की कोई ताकत उसमें नकब नहीं लगा सकती। जो शख्स ये बात नहीं जानता वो जाहिल है, और जो जानकर भी इस किले में पनाह नहीं लेता वो बदनसीब है। कटा हुआ हाथ। क्या तुमने कभी जंग के मैदान में या किसी हादसे में कटा हुआ हाथ, पाँव या सर देखा है जो जिस्म से अलग पड़ा हो?
सोचो वो कितना बेकार और लाचार लगता है। बिल्कुल ऐसा ही हाल उस इंसान का है जो खुद को माशरे और दूसरे इंसानों से काट लेता है। जब तुम किस्मत के फैसलों से नाराज़ होते हो या जब तुम दूसरे इंसानों से नफ़रत करके अलग हो जाते हो तो तुम खुद को कायनात के जिस्म से काट लेते हो। तुम एक कटे हुए हाथ बन जाते हो। तुमने अपनी वहदत खो दी। लेकिन खुदा का, फितरत का एक बहुत बड़ा एहसान सुनो। अगर हाथ जिस्म से कट जाए वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर इंसान अपनी बेवकूफ़ी से कायनात से कट जाए तो खुदा ने उसे ये ताकत दी है कि वो दोबारा जुड़ सकता है। तुम वापस आ सकते हो, तुम तौबा कर सकते हो, तुम माफ़ी मांग सकते हो, तुम दोबारा उस अजीम कुल का हिस्सा बन सकते हो। ये एजाज़ सिर्फ इंसान को हासिल है। इंजीर और कांटे। अगर तुम किसी इंजीर के दरख्त के पास जाओ और देखो कि उस पर इंजीर लगे हैं तो क्या तुम हैरान होगे? नहीं, क्योंकि ये उसकी फितरत है। अगर डॉक्टर देखे कि मरीज़ को बुखार है तो क्या वो हैरान होगा? नहीं। तो फिर तुम इस बात पर क्यों हैरान होते हो कि दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं, या ये कि फ़लाँ शख्स ने तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया? उस शख्स की फितरत यही है, तो उससे ऐसी ही हरकत सरजद होगी। ये इतना ही कुदरती है जितना कांटों का चुभना। अगर तुम उस पर गुस्सा करते हो तो ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। क्या तुम चाहते हो कि आग गर्म ना हो या इंजीर का दरख्त कड़वा फल दे? जो जैसा है उसे वैसा ही कबूल करो। जिंदगी को जोड़ना। अपनी जिंदगी को एकदम से ठीक करने की कोशिश मत करो। इसे अमल दर अमल, एक्शन बाय एक्शन, स्टेप बाय स्टेप जोड़ो। अगर तुम अभी जो काम कर रहे हो वो ठीक है तो मुतमईन हो जाओ। कोई तुम्हें वो काम करने से नहीं रोक सकता। तुम कहोगे लेकिन बाहर की रुकावटें हैं। हाँ, लेकिन कोई रुकावट तुम्हें इंसाफ करने से, समझदारी दिखाने से, सब्र करने से तो नहीं रोक सकती। और अगर तुम इन रुकावटों को भी खंदा पेशानी से कबूल कर लो तो वो रुकावटें खुद तुम्हारे रास्ते का हिस्सा बन जाएंगी। बादशाहों का अंजाम। ज़रा अगस्टस के दरबार का तसव्वुर करो। उसकी बीवी, बेटी, पोते, नवासे, उसके मुशीर, उसके जर्नैल, उसके हकीम, उसके पुजारी, पूरा दरबार भरा हुआ है। और अब वो सब के सब मिट्टी का ढेर हैं। पूरा दरबार मिट गया। यही हाल उन ख़ानदानों का होता है जिनकी कब्रों पर लिखा होता है अपने ख़ानदान का आखिरी फ़र्द। उनके अजदाद ने कितनी कोशिशें की होंगी कि नस्ल चले, लेकिन आखिरकार किसी न किसी को तो आखिरी होना ही होता है। यही तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारी सारी रौनकें, तुम्हारी सारी महफिलें एक दिन खामोश होकर रहेंगी। खुलासा ये कि शुक्रगुजार बनो। जो मिल जाए उसे आजिज़ी से ले लो और जो छिन जाए उसे आसानी से जाने दो। अगर कोई तुम्हें गाली दे तो क्या तुम्हारा जहन गंदा हो जाएगा? नहीं। तो फिर क्यों परेशान होते हो? मौत से मत डरो। या तो तुम बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, सकून, या तुम तब्दील हो जाओगे, नया सफ़र। दोनों सूरतों में डरने की कौन सी बात है? चैप्टर नंबर 9, नाइंसाफ़ी, मौत और कायनात का चक्कर। नाइंसाफ़ी क्या है? सुनो, नाइंसाफ़ी दरअसल कुफ्र है, ब्लास्फेमी है। क्यों? क्योंकि फितरत, नेचर ने तमाम अक्लमंद मखलूक को एक दूसरे के लिए बनाया है। हम इसलिए हैं कि एक दूसरे की मदद करें, ना कि नुकसान पहुंचाएं। तो जो शख्स फितरत के इस इरादे के ख़िलाफ़ जाता है वो कायनात के सबसे बड़े खुदा के ख़िलाफ़ बगावत कर रहा है, वो कुफ्र कर रहा है। और झूठ बोलना वो भी कुफ्र है, क्योंकि फितरत का दूसरा नाम ट्रुथ, सच्चाई है। जो कुछ मौजूद है वो सच है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम कायनात की हम आहंगी, हारमनी को तोड़ते हो। तुम उस निज़ाम से जंग करते हो जिसने तुम्हें बनाया। लज्जत और दर्द का गुनाह। जो शख्स लज्जत, प्लेयर के पीछे भागता है और दर्द, पेन से डर कर भागता है, वो भी कुफ्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा फितरत से शिकायत करता रहेगा। वो कहेगा बुरे लोगों को मज़े मिल रहे हैं
اور اچھے لوگ تکلیف میں ہیں، یہ انصاف نہیں۔ لیکن یاد رکھو، فطرت لذت اور درد دونوں کو یکساں تقسیم کرتی ہے۔ اگر تم فطرت کے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی ان دونوں کے بارے میں لا تعلق انڈیفرنٹ ہونا پڑے گا۔ اگر تم درد سے بھاگو گے تو تم اس چیز سے بھاگو گے جو قدرت نے تمہارے لیے لکھی ہے، اور یہ بغاوت ہے۔ ذہنی تعاون: اگر تم اپنی زندگی میں منافقت، بے معنی اور تکبر سے بچ کر مر جاؤ تو یہ تمہاری بہت ہی بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ لیکن اگر تم ان برائیوں میں لت پت ہو کر جیتے ہو تو یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری جسمانی تعاون سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ تعاون صرف تمہاری سانس کو، زندگی کو ختم کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ اور بے ایمانی تمہاری انسانیت، تمہاری ہیومینٹی کو مار دیتی ہے۔ یہ ذہن کا کینسر ہے۔ موت کا استقبال: موت کو حقارت سے مت دیکھو، اس کا استقبال کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی فطرت کا اسی طرح کا ایک عمل ہے، جیسے جوانی، جیسے بڑھاپا، جیسے دانت نکلنا، جیسے داڑھی کے بالوں کا سفید ہونا۔ جیسے ایک درخت پھل دیتا ہے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے، بالکل ویسے ہی روح کا جسم سے الگ ہونا ایک قدرتی عمل ہے۔ ایک سمجھدار انسان موت سے نہ ڈرتا ہے، نہ نفرت کرتا ہے، بلکہ وہ اس کا ایسے ہی انتظار کرتا ہے جیسے وہ فطرت کے کسی بھی دوسرے کام کا انتظار کرتا ہے۔ تنہائی کے مسئلے کا حل: اگر تمہیں دنیا کے شور شرابے اور لوگوں کی بے وقوفیوں سے گھٹن ہوتی ہے تو موت تمہیں ایک راحت لگنے لگے گی۔ تم کہو گے، آ جاؤ موت، اس سے پہلے کہ میں بھی ان لوگوں جیسا ہو جاؤں۔ لیکن جب تک تم زندہ ہو، ان لوگوں سے نفرت مت کرو، ان کا بھلا چاہو، مگر یاد رکھو کہ تم ان سے الگ ہو۔ سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اپنی جیسی چیز کی طرف کھنچتی ہے۔ مٹی مٹی کی طرف جاتی ہے، پانی پانی میں ملنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو مخلوق عقل رکھتی ہے وہ دوسرے عقل مندوں کی طرف کھنچتی ہے۔ دیکھو، جانوروں میں بھی ریوڑ ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے، لیکن انسانوں میں یہ کشش سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ افسوس کہ آج کل صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جو اپنی برادری دوسرے انسانوں سے کٹ کر رہنا چاہتا ہے، مگر وہ بچ نہیں سکتا۔ فطرت اسے واپس جوڑ دے گی۔ تاریخ کا پہیہ: دنیا کے چکر کبھی نہیں بدلتے، وہی اوپر وہی نیچے، صدی در صدی۔ خدا نے ایک بار دنیا کو چابی دے دی ہے اور اب یہ اسی طرح چل رہی ہے۔ اگر تم تاریخ دیکھو تو تمہیں وہی کہانیاں ملیں گی۔ ہیڈرین کا دربار، سکندر کا دربار، فلپ کا دربار، سب وہی ڈرامہ ہے، بس اداکار بدل گئے ہیں۔ جو شخص آج چیخ چیخ کر قسمت کا شکوہ کر رہا ہے وہ اسی جانور کی طرح ہے جسے قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہ لاتیں مار رہا ہے۔ خاموش رہو اور جو ہو رہا ہے اسے قبول کرو۔ بے شرم لوگ: جب تمہارا واسطہ کسی بے شرم اور گھٹیا انسان سے پڑے تو فوراً خود سے پوچھو، کیا دنیا میں بے شرم لوگوں کا ہونا ناممکن ہے؟ جواب ہوگا نہیں، ان کا ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا کیسے چلے گی؟ تو بس یہ شخص ان ہی بے شرم لوگوں میں سے ایک ہے جن کا ہونا دنیا کے لیے ضروری تھا۔ جب تم یہ سوچو گے کہ یہ ایک قسم ہے، ایک کلاس ہے جو موجود ہونی چاہیے، تو تمہیں اس ایک فرد پر غصہ نہیں آئے گا، اور قدرت نے تمہیں اس زہر کا تریاق بھی دیا ہے، بے رحمی کے مقابلے میں نرمی۔ تم اسے سمجھاؤ، ہر برا آدمی دراصل صرف بھٹکا ہوا آدمی ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ نہیں کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، کامیابی یہ ہے کہ تمہارا ہر فیصلہ حقیقت پر مبنی ہو، تمہارا ہر عمل دوسرے کی بھلائی کے لیے ہو، اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو تم اسے دل سے قبول کرو۔ بس یہ 3 چیزیں کافی ہیں۔ تصور کرو کہ تم بلندی سے نیچے دیکھ رہے ہو، تمہیں ہزاروں ریوڑ، ہزاروں جنازے، ہزاروں شادیاں، جنگیں اور تہوار نظر آئیں گے، مختلف زبانیں، مختلف لوگ، سکھ اور دکھ، پین اینڈ پلیئر کا مکسچر، یہ سب مل کر ایک ہم آہنگی، ایک ہارمنی بنا رہے ہیں۔ تمہاری زندگی، تمہاری پریشانیاں اس بہت بڑے کینوس پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہیں۔
تو پھر اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ خلاصہ، اپنے ذہن کو صاف کرو، اپنے تخیل امیجینیشن کو مٹا دو، اپنی خواہشات کو پتھر بنا دو اور اپنی عقل کو اپنے کنٹرول میں رکھو۔ یہی ہے حقیقی آزادی۔ چیپٹر نمبر 10، روح سے سوالات اور اچھے انسان کی تعریف۔ آج میں دوسروں سے نہیں، اپنی ہی روح سے مخاطب ہوں۔ میں اس سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو شاید مجھے بہت پہلے پوچھ لینے چاہیے تھے۔ اے میری روح، کیا تم کبھی اچھی بن پاؤ گی؟ کیا تم کبھی اتنی سادہ، اتنی صاف، اتنی برہنہ ہو سکو گی کہ تم اس جسم سے بھی زیادہ واضح نظر آؤ جو تمہیں ڈھانپے ہوئے ہے؟ کیا تم کبھی یہ سیکھ پاؤ گی کہ دوسروں سے پیار کرنے اور محبت کرنے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ اے میری روح، کیا تم کبھی مطمئن ہو سکو گی؟ کیا وہ وقت آئے گا جب تم مزید کی خواہش کرنا چھوڑ دو گی؟ جب تم زندہ رہنے کے لیے مزید وقت نہیں مانگو گی؟ جب تم بہتر جگہوں، بہتر لوگوں اور بہتر حالات کی تمنا نہیں کرو گی؟ کیا تم کبھی اس حال پر راضی ہو جاؤ گی جو تمہارے پاس ہے؟ کیا تم یہ مان سکو گی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ کافی ہے اور وہ دیوتاؤں کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے؟ تکلیف، پین کا اصول۔ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل یا تکلیف آئے تو یہ اصول یاد رکھو: جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو برداشت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو وہ برداشت کے قابل ہے، پھر شکایت کاہے کی؟ اسے برداشت کرو اور خاموش رہو۔ اگر وہ برداشت کے قابل نہیں ہے، تب بھی شکایت مت کرو، کیونکہ اگر وہ ناقابل برداشت ہے، وہ تمہیں ختم کر دے گی اور تمہارے ختم ہوتے ہی وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، تمہارا ذہن اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہر چیز کو قابل برداشت بنا لے، بشرط یہ کہ وہ اسے اپنے فائدے اور فرض کا حصہ سمجھ لے۔ مکڑی کا فخر۔ کچھ لوگ مکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک مکڑی مکھی کو پکڑ کر کتنا فخر محسوس کرتی ہے۔ ایک شکاری خرگوش کو پکڑ کر کتنا فخر کرتا ہے۔ ایک مچھیرا جال میں مچھلی پھنسا کر کیسے خوش ہوتا ہے۔ اور ایک فوجی جنگ میں دشمن کو مار کر فخر کرتا ہے۔ اگر تم ان سب کے اصولوں کو غور سے دیکھو تو کیا یہ سب چور اور ڈاکو نہیں ہیں؟ یہ سب ایک ہی جیسے ہیں، فرق صرف ان کے شکار کا ہے۔ کوئی مکھی کا شکار کر رہا ہے اور کوئی انسانوں کا۔ ایک سمجھدار انسان کو ان فتوحات پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محض زندگی کا ایک کھیل ہے۔ اپنے ناموں کی لاج رکھو۔ اپنے آپ کو کچھ نام دو، کچھ القابات جو تمہاری پہچان بنے، جیسے اچھا، باحیا، سچا، سمجھدار، تعاون کرنے والا، بلند حوصلہ۔ کوشش کرو کہ تم ان ناموں کے لائق رہو۔ اگر کبھی تم بھٹک جاؤ اور یہ نام تم سے چھن جائیں تو فوراً واپس آؤ، انہیں دوبارہ حاصل کرو۔ یاد رکھو، سمجھدار ہونے کا مطلب ہے کہ تم ہر چیز کو غور سے اور حقیقت کی نظر سے دیکھو۔ تعاون کا مطلب ہے کہ فطرت تمہیں جو بھی دے، چاہے وہ بیماری ہو یا صحت، تم اسے خوشی سے قبول کرو۔ بلند حوصلہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ذہن گوشت پوست کی لذتوں اور تکلیفوں سے، شہرت کی بھوک سے اور موت کے ڈر سے اوپر اٹھ جائے۔ اگر تم ان ناموں کے ساتھ جڑے رہو گے تو تم ایک نئی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر تم پرانی زندگی سے چمٹے رہو گے، جہاں تم روز زخمی ہوتے ہو اور روز ذلیل ہوتے ہو، تو تم ان جنگجوؤں کی طرح ہو جو زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں کہ انہیں کل تک زندہ رہنے دیا جائے تاکہ وہ کل دوبارہ انہی درندوں کے آگے ڈالے جا سکیں۔ بحث ختم کرو۔ تم نے بہت وقت ضائع کر دیا بحث کرنے میں کہ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھی، دلائل دیے، فلسفے جھاڑے۔ اب بس بحث ختم کرو، بس ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ کل اور جزو۔ تم اس کائنات کا ایک حصہ، پارٹ ہو، جو ایک مکمل نظام کے تحت چل رہی ہے۔ جو کچھ کل، دا ہول کے لیے اچھا ہے، وہ جزو، دی پارٹ کے لیے برا نہیں ہو سکتا۔
اگر میں یاد رکھوں کہ میں اس عظیم کائنات کا ایک حصہ ہوں تو میں اپنی قسمت سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور دوسری بات، میں دوسرے انسانوں سے جڑا ہوا ہوں۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو میرے ساتھیوں کو، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں اپنی ہر کوشش کو سب کے بھلے کی طرف موڑ دوں گا۔ اگر میں یہ دو باتیں یاد رکھوں تو میری زندگی خوشگوار گزرے گی، بالکل اس شہری کی طرح جو اپنے شہر کے قوانین پر راضی ہے اور اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہا ہے۔ آخری بات، جو بھی تم دیکھ رہے ہو وہ بدل جائے گا۔ جو لوگ آج زندہ ہیں وہ کل نہیں ہوں گے۔ مادہ بدلتا رہتا ہے، زندگی ایک بہاؤ ہے، تو پھر اکڑ کس بات کی؟ عاجزی چنو۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ جو اس وقت تمہیں ملا ہے اسے فطرت کے مطابق گزارو اور پھر خاموشی سے رخصت ہو جاؤ، بالکل اس پکے ہوئے زیتون کی طرح جو گرتے وقت اس درخت کا شکریہ ادا کرتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور اس زمین کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اسے اپنی گود میں لے رہی ہے۔ چیپٹر نمبر 11، عقل مند روح کی خصوصیات اور غصے کے 9 علاج۔ ایک عقل مند اور سمجھدار روح کی پہچان کیا ہے؟ یہ وہ روح ہے جو خود کو دیکھتی ہے، خود کو پرکھتی ہے اور اپنے آپ کو ویسا بناتی ہے جیسا وہ چاہتی ہے۔ درختوں کا پھل دوسرے کھاتے ہیں، جانوروں کی محنت کا فائدہ دوسروں کو ہوتا ہے، لیکن ایک سمجھدار روح وہ اپنا پھل خود کھاتی ہے۔ زندگی کا ڈرامہ جہاں بھی ختم ہو وہ کہہ سکتی ہے میں نے اپنا کام پورا کیا۔ وہ پوری کائنات پر نظر ڈالتی ہے، لامحدود وقت کے سمندر میں جھانکتی ہے اور یہ جان لیتی ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ نیا نہیں ہے۔ جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی وہی دیکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ 40 سال کا تجربہ رکھنے والا انسان در حقیقت ماضی اور مستقبل دونوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ کا پہیہ ایک ہی ہے۔ رقص اور زندگی۔ اگر تم زندگی کی چیزوں سے بہت زیادہ متاثر یا مرعوب ہو جاتے ہو تو انہیں توڑ کر دیکھو۔ کسی سریلے گانے کو لو، اگر تم اس کے ایک ایک سر کو الگ الگ سنو تو کیا تم اس سے متاثر ہوگے؟ نہیں ہوگے۔ کسی خوبصورت رقص کو لو، اگر تم رقاص کی ہر حرکت کو روک کر الگ الگ دیکھو تو کیا وہ تمہیں جادوئی لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ بالکل اسی طرح زندگی کو دیکھو، سوائے نیکی کے باقی ہر چیز، دولت، طاقت، خوبصورتی کو ٹکڑوں میں توڑ کر دیکھو، ان کی چمک ختم ہو جائے گی۔ کٹی ہوئی شاخ کا المیہ۔ ذرا درخت کی اس شاخ کو دیکھو جسے کاٹ دیا گیا ہو۔ یاد رکھو جو شاخ اپنے ساتھ والی شاخ سے کٹتی ہے وہ در حقیقت پورے درخت سے کٹ جاتی ہے۔ اسی طرح جب تم کسی ایک انسان سے نفرت کرتے ہو، اس سے منہ موڑتے ہو یا اس سے لڑتے ہو تو تم خود کو پوری انسانیت کے درخت سے کاٹ لیتے ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ شاخ کو مالی کاٹتا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ وہ اپنی نفرت کی کینچی سے خود کو سماج سے الگ کر لیتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ جڑ سکتے ہیں، ہم دوبارہ انسانیت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ مگر یاد رہے جو شاخ بار بار کٹتی اور جڑتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کا پھل باقی شاخوں جیسا نہیں رہتا۔ اس لیے کٹنے مت پاؤ، جڑے رہو۔ غصے کے 9 علاج۔ جب تمہیں لوگوں پر غصہ آئے، جب ان کی بدتمیزی تمہیں جلانے لگے تو ان 9 اصولوں کو یاد کرنا، یہ تمہیں ہر قسم کے غصے سے شفا دیں گے۔ پہلا اصول، ہمارا رشتہ، ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں ان کا محافظ ہوں، جیسے مینڈھا ریوڑ کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں ایٹم نہیں بلکہ فطرت کا قانون چل رہا ہے تو پھر نچلی چیزیں اعلیٰ چیزوں کے لیے ہیں اور اعلیٰ چیزیں انسان ایک دوسرے کے لیے ہیں، تو پھر اپنے ہی لوگوں پر غصہ کیوں؟ دوسرا اصول، ان کی اصل حالت۔ سوچو کہ یہ لوگ کھانے کی میز پر کیسے ہوتے ہیں، بستر میں کیسے ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں کیسے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی خواہشات اور عادتوں کے غلام ہیں۔ جب تم ان کی مجبوریوں کو دیکھو گے تو تمہیں ان پر غصہ نہیں آئے گا۔ تیسرا اصول، غلط یا صحیح۔ اگر وہ جو کر رہے ہیں صحیح ہے تو تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ حق پر ہیں، اور اگر وہ غلط کر رہے ہیں
تو یقیناً وہ یہ انجانے میں یا مجبوری میں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی جان بوجھ کر سچائی سے محروم نہیں رہنا چاہتا، وہ سمجھتے یہی ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، انہیں برا نہیں بھٹکا ہوا سمجھو۔ چوتھا اصول، تم بھی فرشتے نہیں۔ جب کسی کی غلطی دیکھو تو یاد کرو کہ تم خود کتنی غلطیاں کرتے ہو سکتا ہے تم نے وہ خاص غلطی نہ کی ہو، لیکن تمہارے اندر بھی ویسی ہی غلطی کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ شاید تم ڈر کی وجہ سے باز رہے، نیکی کی وجہ سے نہیں، تو پھر دوسرے پر تکبر کیوں؟ پانچواں اصول، تم نہیں جانتے۔ تمہیں کیا پتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا؟ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتا ہے یہ کسی بڑے مقصد کا حصہ ہو۔ انسان کے افعال کی تہہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، فیصلہ دینے میں جلدی مت کر لینا۔ چھٹا اصول، زندگی مختصر ہے۔ جب غصہ بہت زیادہ ہو تو سوچو، زندگی کتنی مختصر ہے، تھوڑی دیر میں ہم سب قبروں میں لیٹے ہوں گے، یہ لڑائیاں، یہ نفرتیں مٹی میں مل جائیں گی، تو پھر اس مختصر وقت کو زہر کیوں بناتے ہو؟ ساتواں اصول، خیال ہی سب کچھ ہے۔ ان کا عمل تمہیں تکلیف نہیں دیتا کیونکہ وہ عمل ان کے ذہن میں ہے، تمہیں تکلیف تمہارا اپنا خیال دیتا ہے، تھاٹ۔ تم سوچتے ہو کہ میری بے عزتی ہو گئی، اس لیے تم دکھی ہو۔ اس خیال کو نکال دو کہ یہ کوئی نقصان ہے تو غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آٹھواں اصول، غصہ زیادہ مہنگا ہے۔ غصہ کرنے سے اور دکھ محسوس کرنے سے ہمیں جتنا نقصان ہوتا ہے وہ اس نقصان سے کہیں زیادہ ہے جو اس شخص نے ہمیں پہنچایا۔ وہ تو ایک گالی دے کر چلا گیا، لیکن تم اس گالی پر گھنٹوں، دنوں اور ہفتوں کڑتے رہے، اپنا خون جلاتے رہے۔ زیادہ نقصان کس کا ہوا؟ نواں اصول، مہربانی کی طاقت۔ مہربانی ناقابل شکست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ مخلصانہ مہربانی کرو، طنز یا دکھاوے کے بغیر، تو وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر موقع ملے تو اسے نرمی سے سمجھاؤ، میرے دوست، ہم لڑنے کے لیے نہیں بنے، تم میرا نہیں اپنا نقصان کر رہے ہو۔ یہ سب کچھ پیار سے کہو، لیکچر مت جھاڑو اور لوگوں کے سامنے اسے شرمندہ مت کرو۔ 10واں اصول، اضافی، پاگل پن کی امید۔ برے لوگوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ برا نہیں کریں گے پاگل پن ہے، یہ ناممکن کی خواہش کرنا ہے، اور یہ امید رکھنا کہ وہ دوسروں کے ساتھ تو برا کریں مگر تمہارے ساتھ اچھا کریں، یہ ظلم ہے اور تکبر بھی۔ روح کا دائرہ، اپنی روح کو ایک کرہ بنا لو، ایسا کرہ جو نہ باہر کی چیزوں کو پکڑنے کے لیے پھیلتا ہے اور نہ ڈر کر سکڑتا ہے، بلکہ وہ اپنی روشنی میں چمکتا ہے، وہ سچائی کو دیکھتا ہے، باہر کی سچائی کو بھی اور اپنی اندر کی سچائی کو بھی۔ چیپٹر نمبر 12، آخری ایکٹ اور پرسکون رخصتی۔ اگر تم چاہو تو وہ سب کچھ جس تک پہنچنے کے لیے تم لمبا چکر کاٹ رہے ہو وہ تمہیں اسی لمحے میں مل سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر تم ماضی کا بوجھ اتار پھینکو، مستقبل کو خدا کے سپرد کر دو اور صرف اپنے حال، پریزنٹ کو سنوار لو۔ حال کو سنوارنے کا مطلب صرف 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، پرہیزگاری، تاکہ تم اپنی قسمت سے پیار کر سکو۔ فطرت نے یہ حصہ تمہارے لیے چنا ہے اور تمہیں اس کے لیے۔ دوسری چیز، انصاف، تاکہ تم سچ بولو اور قانون کے مطابق عمل کرو۔ لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ چھوڑ دو، تمہارا جسم کیا محسوس کر رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ اگر تم آخری وقت پر اپنے ذہن کے علاوہ باقی سب کچھ ایک طرف ہٹا دو اور صرف اس بات سے ڈرو کہ کہیں میں نے زندگی شروع ہی نہ کی ہو، بجائے اس کے کہ زندگی ختم ہو رہی ہو، تو تم ایک ایسے انسان بن جاؤ گے جو اس دنیا کے لائق تھا۔ 3 حصے، تم 3 چیزوں سے بنے ہو، جسم، سانس، ذہن۔ پہلے 2 یعنی جسم اور سانس تمہارے پاس صرف امانت ہے، تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے، لیکن صرف تیسرا، ذہن، وہ مکمل طور پر تمہارا ہے۔ اگر تم اپنے ذہن کو لوگوں کی باتوں، ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے خوفوں سے الگ کر لو تو تم ایمپیڈوکلز کے اس کرے کی طرح ہو جاؤ گے
جو اپنی ہی گلائی میں مکمل اور پرسکون ہے، تب تم اپنی باقی ماندہ زندگی سکون اور مہربانی کے ساتھ گزار سکو گے۔ عجیب تضاد، یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ہم سب اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی رائے کے مقابلے میں دوسروں کی رائے کی زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی دیوتا آ کر تم سے کہے کہ جو بھی تمہارے دل میں آئے اسے فوراً اونچی آواز میں بول دو، تو تم ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ اپنے پڑوسیوں کی رائے کا ڈر ہے۔ یہ غلامی ہے، اسے فوراً چھوڑ دو۔ باکسر بنو، تلوار باز نہیں۔ تمہارے اصول تمہارے اندر ایسے ہونے چاہیے جیسے باکسر کا مکہ ہوتا ہے۔ تلوار باز کو ہتھیار اٹھانا پڑتا ہے، اگر وہ گر جائے تو وہ نہتہ ہو جاتا ہے، لیکن باکسر، اس کا ہاتھ ہمیشہ اس کے پاس ہوتا ہے، اسے بس مٹھی بند کرنی ہوتی ہے۔ تمہارے اصول بھی ہر وقت تمہارے اندر تیار رہنے چاہیے، تمہیں باہر سے کچھ ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے۔ چراغ کی روشنی دیکھو، ایک چراغ تب تک اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بجھ نہ جائے، وہ آخری لمحے تک اپنی چمک نہیں کھوتا۔ تو کیا تمہارے اندر کی سچائی اور انصاف اور خود پر قابو تمہارے مرنے سے پہلے ہی بجھ جائے گا؟ نہیں، اسے آخری سانس تک جلنا چاہیے۔ اگر یہ غلط ہے تو مت کرو، یہ زندگی کا سب سے سادہ اصول ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اسے مت کرو، اگر یہ سچ نہیں ہے تو اسے مت کہو۔ بس اپنی نیت کو اس اصول پر پکا رکھو۔ موت کا خوف اور بچوں کا کھیل۔ اگر تم ہر چیز کو اس کی حقیقت میں دیکھو تو موت کیا ہے؟ صرف ایک تبدیلی۔ اگر تم اس سے ڈرتے ہو تو تم اس بچے کی طرح ہو جو ڈراؤنی شکلوں سے ڈرتا ہے۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، موت سر پر کھڑی ہے، جو کرنا ہے ابھی کر لو۔ زندگی کا ڈرامہ اور آخری ایکٹ۔ تمہاری زندگی ایک بہت بڑے شہر کائنات کی شہریت جیسی ہے۔ 5 سال جیو یا 100 سال، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ اب اگر تمہیں اس شہر سے نکالا جا رہا ہے تو شکایت کیوں؟ تمہیں نکالنے والا کوئی ظالم جج نہیں، بلکہ وہی نیچر، فطرت ہے جس نے تمہیں یہاں بھیجا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ایکٹر کو اسٹیج سے اتارا جا رہا ہو اور وہ کہے، لیکن میں نے تو ابھی صرف 5 منٹ ہی ایکٹنگ کی ہے۔ ہاں میرے دوست، لیکن زندگی کے ڈرامے میں 3 ایکٹ ہی مکمل ڈرامہ ہوتے ہیں۔ اس ڈرامے کی لمبائی تم طے نہیں کرتے، بلکہ وہ طے کرتا ہے جس نے اسے لکھا ہے اور جو اب اسے ختم کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف کردار ادا کرنا تھا، اس لیے خوشی سے رخصت ہو جاؤ، مسکراتے ہوئے جاؤ، کیونکہ وہ جس نے تمہیں رخصت کیا وہ بھی تم سے خوش ہے۔